محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ ہم دیکھ رہے ہیں فن تنقید اور اردو تنقید نگاری کا خلاصہ یا جائزہ کہہ لیں جو نور الحسن نقوی صاحب کی ہے۔ اس ویڈیو سے پہلے ویڈیو میں نفسیاتی تنقید کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نفسیاتی تنقید کیا ہے، نفسیاتی نقاد جو ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اور اس سلسلے میں جو نظریہ جو سیگمنڈ فرائیڈ نے پیش کیا ہے، ذہن کے 3 خانے کا ذکر کیا ہے، اس کو پیش کیا گیا تھا، شعور، تحت شعور اور لاشعور۔ اس کے بعد ان جو شاگرد ہے ایڈلر، اس کا نظریہ پیش کیا گیا تھا جو احساس کمتری کا تھا، جس نے بات کہی تھی۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا شاگرد ہے یونگ، جس نے اجتماعی لاشعور کا نظریہ پیش کیا تھا، اس سلسلے میں ہم دیکھے تھے۔ اب ہم یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ادب اصل جو ہے یہ انسان کا مطالعہ ہے۔ ہم ایسے بھی جانتے ہیں کہ ادب جو ہوتا ہے وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے، تو زندگی یہ انسان کی ہی زندگی ہوتی ہے، تو ادب کے ذریعے سے ہم گویا کہ انسان کو ہی پڑھتے ہیں، اور انسان کو اس کے ذہن میں اترے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب ہم ادب کے ذریعے سے ہم کس کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ انسان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انسان کو سمجھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے ذہن میں اترنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کے ذہن میں نہیں اتریں گے، اس لیے کہ انسان ظاہراً کچھ ہوتا ہے اور اندرونی طور پہ وہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ذہن میں اترنا پڑے گا، اور اس میں اترنے کے لیے آپ کو انسانی نفسیات سے آگہی کے بغیر ادب کا خالق ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ جب ہم نہیں اتر سکتے ہیں، جب نہیں سمجھ سکتے ہیں، تب تک ہم اس ادب کی تخلیق کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہے نفسیاتی کا کہنا۔ نور الحسن نقوی آگے کہتے ہیں کہ جو ہم انیس کو دبیر و فوقیت دیتے ہیں، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ انیس یہ انسانی نفسیات سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، تو اس واقفیت کی ہی وجہ سے ہم انیس کو دبیر پہ فوقیت دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انسانی نفسیات سے آگہی کے بغیر ادب کا خالق جو ہے ادب تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو اب نفسیات کو جاننا ضروری ہے، لیکن نفسیات کا علم بہت پیچیدہ ہے۔ انسانی ذہن جو ہے یہ بھول بھلیوں کے مانند ہوتا ہے، تو اس میں جاننے سے پہلے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو جو انسان جتنا حساس ہو، تو حساس ہونا ضروری ہے، وسیع المطالعہ، یعنی اس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ ہو، مختلف النوع تجربات کا حامل ہو، اس کے پاس مختلف قسم کے تجربات ہوں۔ تو جب یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہوگی تو اس کا ذہن اتنا ہی زیادہ پرپیچ ہوگا، جو بھی خالق یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہوگی وہ اور زیادہ اس کا مطالعہ مشکل ہو جائے گا، جو ایک خالق کا ہوا کرتا ہے، حساس بھی ہوتا ہے، وسیع المطالعہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادیب جتنا حساس ہوگا، وسیع المطالعہ ہوگا، مختلف النوع تجربات رکھے گا، اتنا اچھا ادیب ہو سکتا ہے۔ تو ادیب عام انسانوں سے زیادہ حساس بھی ہوتا ہے، وسیع المطالعہ بھی ہوتا ہے، اور مختلف النوع ہوتا ہے، تو اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ خالق کا ذہن جتنا بھی پرپیچ ہو، لیکن جب ہم تنقید نگار بن چکے ہیں، ایک تنقید نگار کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں وہ ذمہ داری لینی ہی پڑے گی اس کے ذہن کو پڑھنے کے لیے۔ اب تنقید نگار کیا کرتا ہے؟ ادبی و فنی کارنامے کے وجود میں آنے کے اسباب کو جاننے کے لیے خارجی یعنی معاشی و معاشرتی حالات اور داخلی یعنی ادبی ماحول دونوں اسباب پر غور کرتا ہے۔ ساتھ ہی تخلیق کے وقت فنکار کی ذہنی کیفیت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہے آپ کا نفسیات سے تعلق، یعنی آپ خارجی بھی دیکھیے، یعنی معاشی و معاشرتی کیا حالات ہیں، اور ادبی حیت کا کیا تقاضا ہے، جو لکھ رہا ہے اس کی حیت کیا ہے، فنی تقاضے کیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ فنکار کی ذہنی کیفیت کو جاننا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو نفسیاتی معالج ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ انسان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی انسان نہیں بتاتا، حالانکہ اس وقت انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تب بھی اس کو بہت کھل کر انسان نہیں بتا پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ نفسیاتی معالج کو ان کو ناکامی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ مجبور ہو وہ تو بتا سکتا ہے۔
تو اس لیے جو ایک نفسیاتی تنقید نگار جو ہوتا ہے اس کو مزید دشواری پیش آتی ہے، اس لیے کہ فنکار اگر ایک تو موجود نہیں ہوتا ہے اور اگر ہو بھی تب بھی عام طور پہ وہ بتائے گا نہیں۔ وہی کہہ رہے نفسیاتی تنقید نگار کا موضوع ایسا فن پارہ یا فنکار ہوتا ہے جو اس سے سینکڑوں برس یا ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ یہ دوری نہ ہو تب بھی ایک دشواری ہے کہ فنکار سے سچ اگلوا لینا کوئی سہل بات نہیں ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے میر خان آرزو کو کبھی محسن بتاتے ہیں اور کبھی جانے دشمن بتاتے ہیں، اسی طرح غالب ہیں تو اپنے آپ کو کبھی شیعہ اور کبھی سنی بتاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ملا عبدالصمد کہیں بتاتے ہیں غالب کی ہمارے فارسی کے استاد ہیں، اور کہیں کہتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی نہ کہے کہ میں بے استاد ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہ فرضی نام گڑھ لیا ہے۔ یہ کام یقیناً مشکل ہے، لیکن ہم یہ تسلیم کرنے پہ بھی مجبور ہیں کہ یہ گتھیاں کسی حد تک سلجھائی جا سکتی ہیں، اور وہ سلجھائی کیسی جا سکتی ہے تو وہ بھی تحلیل نفسی کے ذریعے سے ہی سلجھائی جا سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ فنکار کے ذہن کی تہ یعنی لاشعور جو خانہ لاشعور ہے، اس میں کچھ ایسی قوتیں بھی سرگرم عمل ہوتی رہتی ہیں جس کے بارے میں اور تو اور خود فنکار بھی کچھ نہیں جانتا۔ یہ قوتیں کسی فن پارے کی تخلیق کا محرک بن جاتی ہیں، سبب بنتی ہیں، اور بالکل انجانے طور پر خود خالق بھی اس سے واقف نہیں ہوتا ہے اور وہ تخلیق میں سرایت کر جاتی ہیں وہ قوتیں۔ تو یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس تخلیق کی محرک بنی ہیں اور ساتھ ساتھ اس تخلیق کے اندر وہ پائی جاتی ہیں۔ ان قوتوں کا مکمل طور پہ پتہ لگانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی اگر معلوم ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے کارآمد چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے اور اس سے فائدے مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیے شخصی محرکات کا پتہ لگانے سے آگے نفسیات کا علم عاجز ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ تخلیق وجود میں آئی ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کس ادب پارے کی کیا قدر و قیمت ہے، اس میں کیا خوبی یا خرابی ہے اور ادب میں اس کا کیا مقام ہے۔ تو دیکھیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نفسیات جو ہے یہ صرف ہمیں یہ بتاتی ہے، شخصی محرکات کا پتہ لگاتی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے کہ کسی ادب پارے کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ یہ نفسیاتی نہیں بتاتی ہے۔ اس کی خوبی اور خرابی جیسا کہ جمالیات کا کہنا ہے یا ادب کا کیا مقام ہے، ادب میں اس کا کیا مقام ہے، یہ نفسیاتی تنقید نگار کا کہنا ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نفسیاتی تنقید کیا کام کرتی ہے۔ تو نفسیاتی تنقید صرف دو کام کر سکتی ہے۔ نمبر ایک، پہلا کیا ہے، کسی تخلیق کے وجود میں آنے کے داخلی اسباب و محرکات، کہ کون سے وہ داخلی عناصر تھے جس کی وجہ سے کوئی تخلیق وجود میں آئی۔ دوسرا، فنکار کی استعمال کردہ علامتیں، استعارے اور تشبیہیں یا کام میں لائے ہوئے فنی تدابیر کا نفسیاتی تجزیہ کر کے فنکار کے ذہن تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش۔ تو یہ دو کام ہے جو ایک نفسیاتی تنقید نگار کر سکتا ہے، یہ دو کام۔ لیکن اس اعتبار سے جو نفسیاتی تنقید ہے، آگے لکھتے ہیں نور الحسن نقوی صاحب کہ اس اعتبار سے یہ تنقید جو ہے یہ تنگ ہے، تو صرف اتنا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر بھرپور اور کامیاب تنقید کون ہو سکتی ہے، جو کسی ادبی و فنی کارنامے کو کسی ایک اینک اور کسی مخصوص زاویے سے نہ دیکھے، بلکہ جتنے وسائل اور جتنے طریقے ممکن ہیں ان سب کو استعمال کرے، تبھی وہ ایک کامیاب اور بھرپور اور مکمل تنقید کہلانے کے لائق ہو سکتی ہے۔ تو وہ وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کن اقتصادی روابط سے ہو کر وہ فنکار آیا ہے، وہ شاہکار آیا ہے، اور اس میں کون سے معاشراتی اور سیاسی ماحول کار فرما رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ فنی جو عناصر ہیں وہ دیکھنا چاہیے، فلسفہ جمالیات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جمال کا فلسفہ اس میں کتنا پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رہی یہ بات
नफ्सियात की। तो इससे मुतालिक लिख रहे हैं, लेकिन ये भी न भूलें कि फ़नकार के बातिन से गुजरे बगैर फ़न पारे तक रसाई मुमकिन नहीं है। यानी जब तक हम फ़नकार की बातिन को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम फ़न पारे को भी नहीं समझ पाएंगे। ये आखिरी रास्ता, लेकिन क्या है, ये आखिरी रास्ता बहरहाल इल्म नफ्सियात और तहलील नफ्सी से होकर गुजरेगा। नूरुल हसन नकवी कहते हैं कि यह रास्ता बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ है। यानी गुजरना तो है मालूम करने के लिए, तो ये रास्ता जो है ये बाल से बारीक। तो यह कौल भी आप याद रखिए, इससे मुताल्लिक भी पूछा जा सकता है कि नफ्सियाती तनकीद के सिलसिले में क्या बात कही गई है। तो ये नूरुल हसन नकवी का कौल है कि ये रास्ता बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ है, मगर इस पर से गुजरना बहरहाल ज़रूरी है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस पर से गुजरते हुए तनकीद निगार को अपने हवास बेदार रखने होंगे। अगर नहीं हम बेदार रखते हैं तो फिर हम कहीं और फंस जाएंगे। आइए आगे आल अहमद सरूर का इस सिलसिले में कौल देखते हैं। उनका कहना है, तनकीद को नफ्सियात के दलदल में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। यानी गुजरिए लेकिन उस दलदल में गिरफ्तार न हो जाए, क्योंकि नफ्सियात का इल्म हमारे लिए बड़ा मुफीद है, मगर वो बड़ा पुरफरेब भी है तो मुफीद लेकिन पुरफरेब भी है। वो इस आईने की तरह है जो बड़ी चीज़ों को छोटा और छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है, चेहरों को चिपटा और लंबोतरा बना देता है। वो राई को पहाड़ करके दिखाता है और वो एक गिरा खोलता है मगर सैकड़ों डाल देता है। तो ये देखिए, तो इसमें से कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है कि किस के सिलसिले में आल अहमद सरूर ने कहा है कि वो एक गिरा को खोलता है मगर सैकड़ों डाल देता है, या राई को पहाड़ बनाकर दिखाता है। आगे लिखते हैं कि नफ्सियाती तनकीद हल्दी की गिरह लेकर पिंसारी बन बैठती है। यानी सिर्फ थोड़ी सी भी कोई चीज़ लेकर, हल्दी की यानी सिर्फ एक मसाले की चीज़ लेकर पिंसारी बन बैठती है। ये साइंस होने का दावा करती है और साइंस से बाज़ हरबे भी मुस्तार लेती है, मगर अभी साइंस नहीं बन सकी। इसलिए नफ्सियाती शऊर की अहमियत को तस्लीम करते हुए सस्ती नफ्सियात तनकीद को गुमराह कुन समझता हूँ। तो सस्ती नफ्सियात को आल अहमद सरूर क्या है, गुमराह कुन समझते हैं। तो ये मुख्तसर करके भी आप लिख सकते हैं और मुकम्मल भी लिख सकते हैं, तो ये याद रखना है। अब यहाँ से हम देखते हैं तनकीद निगार, जो नफ्सियाती तनकीद निगार रहे हैं। तो अंग्रेज़ी में I.A. रिचर्ड्स, ऑर्डन वगैरह ने नफ्सियाती तनकीद के अच्छे नमूने पेश किए, लेकिन उर्दू में खालिस नफ्सियाती तनकीद के नमूने कमयाब हैं, कम पाए जाते हैं। वहीदुद्दीन सलीम ने कुछ तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं जो इफ़ादात सलीम के नाम से शाये हुए। उसमें शामिल चंद मज़ामीन के मुताले से अंदाज़ा होता है कि वो नफ्सियात के मबादियात से तो यकीनन वाकिफ़ थे, लेकिन उस इल्म पर गहरी नज़र नहीं रखते थे। उन्हें उर्दू का पहला नफ्सियाती तनकीद निगार कहना गलत होगा। किसने कहा है कि वहीदुद्दीन सलीम को उर्दू का पहला नफ्सियाती तनकीद निगार कहना गलत होगा? तो ये ज़हन में रखना होगा। तो किसने ये बात कही है? तो नूरुल हसन नकवी साहब ने ये बात कही है। वहीदुद्दीन सलीम के बाद हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, जिनकी है उमराव जानादा, ने उर्दू शेर व अदब को इल्म नफ्सियात के वसीले से समझने की कोशिश की। उन्होंने कुछ नज़मों के आलाम व अशारात को नफ्सियात के ज़ाविये पर जांचा और परखा। उनकी मज़ामीन मुख्तलिफ़ रसालों में और फिर इस नज़्म के नाम से किताबी सूरत में शाये हुए हैं। उसके अलावा नफ्सियाती तनकीद के उसूल व मबाहिस पर उर्दू में रियाज़ अहमद ने काबिल क़द्र काम किया है। और दूसरा नाम जिनका है प्रोफेसर शबीहुल हसन का, जिनका कौल सबसे पहले इसमें ज़िक्र किया गया था, जिन्होंने नफ्सियाती तनकीद की अहमियत के साथ साथ उसकी कोताहियों को भी तफसील से ज़िक्र किया है, जायज़ा लिया है उसका। तो इस तरह ये नफ्सियाती तनकीद यहाँ पे मुकम्मल होती है।